رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق جلوہ فراز مقتدر علماء، معزز و محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا، دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایکو ڈلے بے سب کچھ بند کر دیں، سادہ سا اسپیکر کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اپنی عبادت کے ماں بعد ہم سے اس بات کا تقاضا کیا گیا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے اللہ کو ناراض کیا۔ دوستو، آپ نشان لگا لیں اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگانا نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے۔ آپ کو دنیا میں رزلٹ ملے گا۔ فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے۔ جو نالائق ہوگا، نافرمان ہوگا، خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ سیدھی سی بات ہے، جوانوں، عزت سے جینا چاہتے ہو تو ان بوڑھوں کی عزت کرو، اور اگر یہ روٹ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ آج سے تقریباً 1 عشرہ پہلے کی کہانی ہے۔ میں ایک سفر میں تھا، مجھے سرے راہ ایک بوڑھا ملا۔ خدا جھوٹ نہ بلائے تو اس بوڑھے کی عمر 80 برس تھی۔ دودھ کی طرح سفید داڑھی ہے، سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی ہے، چل چلاتی کڑکتی دھوپ ہے، سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ گزرتے میرے قدم رک گئے، میں نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے، اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں، اپنے نے دیے ہیں۔ میری الجھی باتیں تھی۔ میں نے کہا کہاں کے ارادے ہیں؟ مجھے انہوں نے منزل سے آگاہ کیا۔ میں نے کہا گاڑی پہ بیٹھ جاتے، قریب ہی تو اڈا تھا۔ آواز کمزور ہو گئی۔ فرماتے میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بابا جی بیٹے کو ساتھ لے لیتے۔ جب بیٹے کا کہا تو بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا، چھم چھم آنکھیں برسنے لگی، ہونٹ کپ کپانے لگی، جھکی نگاہیں، اور مجھے کہتے مولوی جی آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا، والد کو نہیں بھائی، رب کی رحمتوں کو نکال دیا، یہ روٹ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا۔ یار اگر یہ راضی ہے تو سونا رب راضی ہے۔ آپ نے 1000 بار علماء سے یہ واقعہ سن رکھا ہے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا
یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو فرمایا کہ فلاں کسائی. اب اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے اور اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں. اب اس کے گھر تک آئے اس کے مہمان بن کے. اچھا جب گھر میں داخل ہوئے ہیں تو ایسا نہیں ہوا کہ وہ جوان نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلا گیا ہو. عموماً جس طرح ہمارے رویے ہیں 25 کی بوتل 50 کا برگر ماں باپ سے چھپا کے پیچھے حجرے میں لے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بیوی کی خدمت نہ کرو، ضرور کرو. دیکھیں آپ کی خاطر ماں باپ بہن بھائی سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہے، اس کی خدمت آپ کے کندھوں پہ ہے. لیکن میرا کہنا ہے جو مقدم رشتے ہیں جنہوں نے پالا پوسا جوان کیا، معذرت سے کہوں گا تھوڑا سا لہجہ تلخ ہو گیا، ان سے 100 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی؟ 100 روپے کی حیثیت ہی کیا ہے بھائی؟ خیر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہم گھر میں داخل ہوئے تو میں نے اس جوان کو دیکھا کہ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، اس نے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پہ ہنڈیاں رکھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، عاشقوں کی طرح کام کر رہا. جب کھانا پک گیا تو چارپائی پہ ایک نحیف سی بڑھیا تھی، اس کو اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے. جب اس نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی، کچھ کہنے لگی. موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرے ماجی ہے. فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہے ہیں. تو وہ زیر لب مسکرا دیا. اس نے کہا کہ میری ماں کہتی ہے کہ اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے. وہ کہتا ہے بھائی جان آپ ہی مجھے بتاؤ کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، کہاں میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تیرے سامنے کھڑا. آئے نشہ پیدا ہوا کہ نہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، کہاں میں؟ تو سامنے سے آواز کیا آئی؟ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں. ٹھنڈ پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ او بھائی عزت چاہتے ہو تو ان کی عزت کرو، عزت سے جینا چاہتے ہو تو انہیں عزت دو یار. وہ دکان پہ بیٹھ کے گوشت بیچنے والا اور ماں کی خدمت کا جذبہ پانے والا کتنا بڑا اعزاز پاتا ہے. جنت ملنا بہت بڑا شرف ہے، لیکن اعزاز کتنا بڑا ہے کہ نبی کا قرب ملے، نبی کی ہمسائی کی نصیب ہو. ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. اور یار ان کی قدر نہ ان کی زندگی میں کیا کرو. مرنے کے بعد نالائق بچے قبرستان جاتے ہیں تو جوتے اتار کے جاتے ہیں، الٹے قدم آتے ہیں. کاش کے زندگی میں یہ ادب کیا ہوتا. مرنے کے بعد منڈی سے ہم کہتے کوئی ایسا پھل نہ ہو جو ختم کے موقع پر نہ ہو. آدھے مرلے میں ہم آدھی مسجد جو بھر دیتے ہیں پھلوں سے، کاش کے زندگی میں کھلایا ہو. رات کام سے فارغ ہو کے آتے ہو تو تھوڑا تھوڑا لے آیا کرو یار، 50-100 کا، خوش ہو جائیں گے. ایسے وہ بھوکے تو نہیں ہوتے لیکن یہ پیار ہے. زندگی میں کھلاؤ نا یار. مرنے کے بعد الٹے قدم آتے ہو، زندگی میں ایسا کرو نا. میں حضرت سے میری نسبت ہے ثاقب صاحب سے، لیکن میں ایک بات عرض کروں گا. دیکھیے ہم جب اپنے شیخ کے قدموں میں بیٹھتے ہیں نا تو ہمارے سر پہ امامہ ہوتا ہے یا ٹوپی ہوتی ہے اور پلکیں نگاہیں جھکی ہوتی ہیں، ہاتھ یہاں ناف پہ ہوتے ہیں. اور تقاضا بھی یہی ہے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں ہے. تو ادب سے ہی ملتا ہے سب کچھ. لیکن شیخ ہمیں کہے نا میرے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤ، ہماری کوشش یہی ہوتی کہ قدموں میں بیٹھے. میرا سوال ہے کبھی اپنے ابا کے سامنے ایسے بیٹھے ہو؟ کبھی ماں کے سامنے ایسے بیٹھے ہو؟ سب سے بڑا پیر تو ابا جی ہے نا، سب سے بڑی پیر بھی تو ماں ہے یار. کبھی آپ نے ایسا کیا ہے؟ یقین جانب کر کے دیکھو، شیخ کے پاس جاؤ گے تو فیض و برکات نصیب ہوگی. اگر ماں باپ کا ادب نہیں نہ کرو گے تو پیر سے بھی کچھ نہیں ملے گا. یہ بہت بڑی دولت ہے، زندگی میں عزت ہو. اور یار یہ
ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، میرا کہنا ہے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں، اولاد کے لیے بڑا ان کے دل میں محبت ہوتی ہے۔ میرا تعلق بھی دیہات سے، آپ بھی دیہاتی ہو، ہمارے دیہاتوں میں جب لائٹ چلی جائے تو ہم 4 پہیے اٹھا کے بوڑ کے نیچے آ جاتے ہیں، وہ ہمارے داروں میں ڈیروں میں لگے ہوتے ہیں، اور وہ گھنا ہوتا ہے، اس کا سایہ گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم ہوتا ہے، جو نیچے بیٹھتے ہیں نا وہ آسودگی محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں نا انہیں احساس نہیں ہوتا کہ اس درخت نے اپنے اوپر دھوپ کتنی برداشت کی ہے۔ اس درخت کی اس وقت قدر ہوتی ہے جب اس کو کاٹ لیا جائے، ہٹا لیا جائے۔ کہتے ہیں نا قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ جہاں کبھی شجر تھا، مجھے بتاؤ لائٹ چلی جائے، آپ 4 پہ اٹھا کے اس کے نیچے جا کے بیٹھو، نیچے کیا اب تو دھوپ سیدھی سر پہ پڑ رہی ہے، وہاں ٹھہرا جائے گا؟ دیوار کا سایہ ڈھونڈو گے، آسودگی نہیں ملے گی۔ اور جوانوں، ماں باپ جو ہوتے ہیں یہ بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں، یہ سارے زمانے کے دکھ، آزمائشیں، تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے۔ میں رات کو لیٹ گھر جاتا ہوں، میں جب بھی کسی بڑے شہر سے گزروں نا تو میں دیکھتا ہوں فیکٹریوں سے جوان بوڑھے کام سے فارغ ہو کے گھروں کی طرف جا رہے ہوتے، 2 بجے رات 3 بجے۔ کبھی جوانوں کو دیکھ کے مجھے تعجب نہیں ہوتا، بات سمجھ میں آتی ہے، خواب سپنے ہیں۔ یہ ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر، اس کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی چاہتے ہیں، محلے بستی کا امیر آدمی بننے کی خواب ہوتے ہیں، نمایاں ہونے کی خواہش ہوتی ہے۔ 8 سے 18 گھنٹے محنت، تعجب نہیں ہوتا، تعجب بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ یہ تو وقت آرام کا تھا، خدمت کروانے کا تھا، کیا مصیبت پڑی ہے فیکٹریوں میں دھکے کھانے کی، قدموں میں چلنے کی سکت تو ہے نہیں۔ خیال روک لیتا ہے کہ مولانا ہو سکتا ہے یہ پیٹ نہیں لگا، اس کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں، اس کی بھی تو آگ بجھانی ہے۔ لیکن جب عمر دیکھتا ہوں کہ منہ میں دانت نہیں، انواع اقسام کے کھانے پھال نہیں کھا سکتا، یہ بوڑھا اپنی ذات پہ کیا خرچ کرتا ہوگا؟ چائے رس، رات دلیا، 50 روپے اپنی ذات پہ خرچ کرنے والا 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے؟ میں ماں باپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ ان کے پیش نظر ہوتا ہے، پہلے بچے چھوٹے تھے، اسکول میں پڑھتے تھے، اب کالج میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اب تعلیمی اخراجات بڑھ گئے ہیں، تو بوڑھے باپ نے 8 سے 18 گھنٹے مزدوری شروع کر دی۔ بوڑھی ماں نے گھر میں سلائی مشین رکھ لی، نظر والی اینک لگ گئی، فٹ بال سی رہی ہے، ہاتھ زخمی ہوتے ہیں۔ شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے یہ بوڑھے ہارتے رہے، راتوں کی تنہائیاں کاٹتے رہے، ساری ساری رات ماں گھر میں مشقت، بوڑھا باپ فیکٹریوں میں دھکے کھا رہا ہے، ہمیں بوڑھا دیکھنے کے لیے۔ اچھا، ماں باپ کے پیش نظر ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ چلو ہم پڑھے لکھے نہیں، کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ پہ نہ کھڑے، وہ ہمیں آسودہ دیکھنے کے لیے خود ہارے۔ لیکن دوستو، جب ہم بڑے ہوئے، معذرت سے جب ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے۔ اب ماں باپ کا تعارف کراتے ہوئے بچے شرماتے ہیں۔ میری دیوار کے متصل میرا ہمسایا، وہ جوتے گانٹ گانٹ کر کے اس نے اپنے بچوں کو پڑھایا، وہ لاہور آ گئے تو بوڑھا اپنے دیہات کی سوغات گنا گوڑ وغیرہ لے کے جو ہے وہ لاہور آیا۔ اس دن اس کے دوست بھی آئے ہوئے تھے، تو ملاقات کر کے باہر آنے لگا تو کسی نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے، اور ماں باپ ہماری خدمت نوکروں کی طرح کرتے ہیں، لیکن نکمی اولاد کو تو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور ماں باپ کو انگلش کا کوئی ٹیڑھا میڑھا لفظ بولتے نا تو بچے مذاق اڑاتے ہیں۔ ابا جی 4 کلاس کے پڑھ لیتے تو بات کرنے کا سلیقہ تو آتا۔ کبھی ماضی کے اوراق پلٹ کے دیکھو، محبت کا طوفان دیکھو، تم کہاں تھے، کہاں تک لایا تمہارا باپ، اور آج اسے رسوا کر رہے ہو۔ 4 کلاسیں پڑھ لیتے تو بات کرنے کا تو سلیقہ ہوتا۔ مجھے ایک بوڑھا سریرا ملا، وہ دانے بھون رہا تھا، اس کا ہاتھ بھی کام نہیں کر۔ میں نے کہا بابا جی اس عمر میں بھی کام کرتے ہو؟ بڑا بولا انداز تھا۔ مجھے کہتا مولوی صاحب میرا پتر 14ویں کلاس میں پڑھتا ہے، اور جوانوں اس پیار کو آپ کس ترازو پہ تولو گے؟ میں کہتا ہوں تم بہت بڑے علامہ ہو، بہت بڑے مفتی ہو،
بہت بڑے پیر ہو، بہت بڑے سیاستدان ہو، جب گھر آؤ نا تو یہ سارے سٹار اتار کے آیا کرو. جب گھر میں داخل ہو تو وہی 25 سالہ پرانا ببلو بن کے آیا کرو. وہ ماں تمہیں پیار سے جو پپو کہتی تھی نا، وہ بن کے آیا کرو. لیکن ہم گھر میں بھی آتے تو بڑے بن کے آتے. امام اعظم کتنا قادآور شخص ہے، شہر کا سب سے بڑا مفتی ہے. ماں کہتی بیٹے میں نے مسئلہ فلاں عالم سے، بوڑھے عالم سے پوچھنے سواری تیار کرو. امام اعظم یہ تو نہیں کہتے ماں سوال کرے. اور آپ جانتی ہو شاید آپ کے علم میں نہیں، آپ کا بیٹا اس شہر کا سب سے بڑا مفتی ہے، اور جس کے پاس مجھے لے جا رہی وہ کہ وہ عمر میں بڑے ہیں لیکن وہ اسلام اس سے جاتے ہیں. آپ سوال کریں، جواب ملے گا، دلائل کے انبار لگا دے گا. تشفی نہ ہوئی تو پھر چلیں گے. یہ بھی نہیں کہتے کہ ماں ان کے پاس جانے سے میری توقیر کم ہوگی، وہ خود زانو تلمس مجھ سے طے کرتے ہیں. یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ امام اعظم خاموش ہوتے، بولے بھر جاتے، جلدی سے سواری تیار کرتے، ماں کو بٹھاتے اور اس عالم کے دروازے پہ لے جاتے. اچھا وہ دیکھتے تو شرمندہ ہوتے کہ یہ تو مجھ سے بڑے عالم ہیں. تو سوال ہوتا، جواب نہ آتا تو امام اعظم کان میں جواب ارشاد فرماتے تھوڑی سی اونچی آواز میں میری اماں کو یہ مسئلہ بتا دو. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تعارف کراتے بھی شرماتے، ہم گھر میں بھی بڑے بن کے آتے ہیں. ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے کتنا ہارتے رہے، آج تعارف کراتے ہوئے شرماتے ہو. اور ان کا پیار کس ترازو پہ آپ تولو گے؟ یہ چائنا میں ایک طوفان آیا تھا، لاکھوں لوگ لے گیا. ایک بہت بڑی عمارت اس کے ملبے کو اٹھایا گیا، نیچے سل تھی. جب وہ پیچھے ہٹی تو دو جو ہے وہ نفوس ملے، ایک بیٹا اور ایک ماں تھی، اور دونوں ہوش کھو بیٹھے، سانسیں چل رہی تھی. ہاسپٹل لے گئے، اور جب ہوش آیا تو لوگوں نے اس خاتون سے سوال کیا. عجیب کہانی تھی کہ تیرا سارا بدن سلامت لیکن انگلیوں کے پورے زخمی تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس امتحان میں ہم کچھ دن تو زندگی کی رمق چلتی رہی، میں چھاتی کا دودھ بیٹے کو پلاتی رہی، لیکن جب پاس کھانے کو کچھ نہ تھا تو یہ بچہ روتا پھلکتا، میں کبھی انگلی کبھی زبان اس کے منہ میں رکھتی، وہ کانٹا بن چکی تھی. کہتی ممتا تڑپی اور اس کا رونا نہ مجھ سے دیکھا گیا. تو وہ کہتی میں اپنی انگلی کو کاٹتی، اس کو چباتی، خون نکلتا تو میں اپنے بیٹے کے منہ میں انگلی رکھ دیتی. اور تمہیں خون دے کے اپنا یہ زندگی دے رہے ہیں اور تم گالیاں دیتے ہو، تم تعارف کراتے ہوئے شرماتے ہو. ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو. یہ روٹ کے چلے گئے، اب زندگی سے راستہ مانگو گے، زندگی آپ کو راستہ نہیں دے گی. ان کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے. میرے کریم آقا یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ انی لاجدو ریح الرحمن، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے. وہاں کون تھا؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ. ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، شرف صحابیہ سے ممتاز نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا. انہیں یہ اعزاز کیسے ملا؟ ان کی ایک بوڑھی ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا، خدمت نے روک لیا. اور میرے رسول صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا. جو خدمت گزار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں. ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. یار بایزید کتنا بڑا نام گزرا ہے. ایک دن کہا ماں ایک بات کرنی ہے آپ سے. فرمایا بیٹے بولو. کہا ناراض تو نہیں ہوگی؟ ماں کہتی بیٹے بولو نا. فرما بردار. کہا ماں آرزو ہے کہ رب کو راضی کر دو، لیکن اگر آپ مجھے اپنے ہاتھ معاف کر دو. ماں بڑی راضی ہوئی. حسینوں کے خواب نہیں دیکھے کہ ماں کو ناراض کیا، بلکہ آرزو کیا کہ رب کو راضی کرنا. ماں نے کہا جا بیٹے شوق سے جا. بایزید کہتا میں جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں اس کا اتنا نام دیا کہ ہستی ہی مٹا دی. وہ کہتے نا کہ اٹھتی بیندی ٹردی پھردی، ستے آتے جاگ دی، نام جپ دی روتے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی. اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی. فرماتے 12 سال بستان کے جنگلوں میں اس کی طلب تڑپ میں بھاگتا رہا. فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سفر میں تھا تو راستے میں میرا گھر آ گیا.
میرا جی چاہا کہ ماں کو سلام کرتا جاؤں. فرماتے دستک دینے لگا تو ایک آواز آئی کہ بایزید اگر ماں کو سکھ نہیں نہ دیا تو دکھ بھی تو نہ دو، یہ وقت آرام کا ہے. فرماتے یہ آواز کسی فرشتے کی نہیں تھی، ہمسائے کی نہیں تھی، یہ اپنے ضمیر کی آواز تھی. فرماتے ساری رات کھڑا رہا کہ چلو ماں جب نماز کے لیے اٹھے گی تو میں قدم چوم کے منزل کی طرف بڑھوں گا. فرماتے تہجد کا وقت ہوا، ماں بیدار ہوئی، پانی نالی سے باہر آیا، جان گیا کہ ماں بیدار ہوگی. کہتے دستک دی تو اندر سے آواز کیا دی، بایزید ٹھہرو میں آ رہی ہوں. بیٹا کتنی دیر بعد آیا؟ 12 سال بعد. اور ماں دستک سے جان گئی آنے والا کوئی غیر نہیں، میرا پتر بایزید ہے. دروازہ کھلا. فرماتے میری ماں نے مجھے دیکھا، میرے تن پہ پیرہن پھٹا تھا، ایڑیاں بھی پھٹی تھی، داڑھی میں راکھ اٹی تھی. ماں نے دیکھا یوں ہاتھ اٹھا لیے، کلیجہ پسیج آیا. کہا مالک میں نے پتر تیری راہوں میں بھیجا تھا، ابھی تک قرب نہیں دیا. بایزید کہتے واللہ یہ ماں کے میٹھے بول تھے کہ میری ایک تصوف کی منزل جو چنوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی، ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ میری رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی. اور آپ فرماتے مالک تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو میری ماں کے پاس رہتا. اور جوانوں جس نے جو پایا ہے خدمت سے پایا. ابن کثیر میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے، پچھلی امتوں کا تذکرہ ہے. بوڑھا 4 بیٹے رکھتا تھا اور وہ زندگی موت سے لڑ رہا تھا. ظاہر ہے بڑھاپا ہے، بیماری ہے، بول و براس چارپائی پہ ہے اور سانسیں بھی جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے. سب سے چھوٹے بیٹے نے تینوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں آپ سے ایک بات کرنی ہے ضروری. ابا جان اس وقت زندگی موت سے لڑ رہے ہیں اور انہیں خدمت کی ضرورت ہے، تو مشورہ میرا یہ ہے کہ اگر فیصلہ یہ ہے کہ اگر باپ کی خدمت میں کروں تو وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، اور اگر آپ کرو گے تو آپ کو نہیں ملے گا. تینوں بھائیوں نے نظریں ملائی. دولت کے بھوکے تھے اور آج بھی بھوکے گلی گلی ملتے ہیں. ماں باپ کی بھوک نہیں کہ اماں میرے پاس نہیں، ابا میرے پاس نہیں. وہ کہتے ہیں ماں پہ تو ماری جانتے جان ہی چھوڑ دینا. وہ دولت کے بھوکے ہیں، وہ بھی دولت کے بھوکے تھے. نظریں ملائی، دولت لے گئے. اور وہ جانتا تھا اپنے بھائیوں کو یہ کمینے ہیں، لیکن اس کی آرزو تھی کہ ابا میرے نصیب میں آئے اور میں خدمت کروں. اس نے اپنے والد کی تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا خدمت کی اور عاشقوں کی طرح کی. جب ابا جان دنیا سے جانے لگے، ہمارے دیہاتوں میں جب ماں باپ راضی ہو نا تو وہ کہتے جا پتر تیرے سرتے ہی خیرات ہے. میں پچھلے دنوں ڈسٹرکٹ منڈی باولدین ایک جگہ فاتحہ کے لیے حاضر ہوا. بڑی دیر کے بعد ایک بوڑھا ملا جسے مل کے بڑی خوشی ہوئی. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن وہ آنسو پیار والے تھے، ورنہ اولاد دکھی کرتی ہے ماں باپ کو. اس بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کے کلمات کیا تھے، جویں دا اللہ نے مینوں پتر کیسر دیتا، اللہ سب نو ایندا پتر عطا فرما. یہ کہیں کہیں ملتے ہیں نشے. تو اس بوڑھے کے لفظ نے کہ یا اللہ میں اس پہ راضی ہوں. بوڑھا دنیا سے چلا گیا. ایک شب اس جوان نے خواب دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ ملا. اس نے کہا فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے، اٹھا لاؤ. کہا برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے، کیونکہ کثرت اور ہے برکت اور ہے. اللہ سے برکت مانگا کرو کثرت کے ساتھ ساتھ. تو دوسرے دن پھر ملے، کہا وہاں 10 درہم ہے. کہا برکت؟ کہا نہیں. تیسرے دن پھر ملے، کہا وہاں 1 درہم پڑا ہے. کہا برکت ہے؟ کہا ہاں اس میں برکت ہے. کہ وہاں سے درہم اٹھایا، بازار لے گئے. وہاں ایک دکاندار آواز دے رہا تھا 1 درہم میں 2 مچھلیاں. اس نے درہم دیا، مچھلیاں گھر لے آیا، پیٹ چاک کیے، ان سے 2 قیمتی موتی نکلے. 1 موتی لے کے بازار آیا. وہ بھلا زمانہ تھا، آج تو لوگ دھا لگا لیتے ہیں. سنار نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا. بات سے وقت تک پہنچی، جواہری بلائے گی. اس 1 موتی کی قیمت کیا طے پائی؟ 10,000 درہم، 20,000 درہم، 25,000 نہیں بھائی. 1 درہم کی قیمت 30 خچر، ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے. وہ سونا اٹھا کے گھر لے گیا. بادشاہ نے دوبارہ بلایا، کہا اور موتی ہے؟ کہاں ہے؟ کہا بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں. کہا ریٹ؟ کہا آج ریٹ بدل گیا ہے. کہا کیا مانگتے ہو؟ کہا ڈبل لوں گا. 60 خچر سونا لاد کے دے دیا گیا. یقیناً اس شہر کا بادشاہ کے بعد سب سے امیر شخص وہ ٹھہرا. کون جوانوں؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کی. اور دولت سب کچھ نہیں ہوتی، یہ ٹگئی سب کچھ نہیں ہوتے. ماں باپ بہت بڑی دولت ہے. اور ہم نے دیکھا جب وراثت تقسیم ہے نا، بچے لڑتے ہیں جناب جائیداد پہ، فلاں فیکٹری فلاں کارخانہ مجھے پیچھے بیچ دیا. بچپن کی لڑائی ہوتی تھی، ماں میری ہے باپ میرے. اور جب وراثت تقسیم ہوئی تو وہاں یہ نہیں کہا کہ یہ تم لے لو ماں مجھے دے دو. وہاں وراثت پہ جھگڑا ہوا. اور پھر جب ماں باپ کی باری آتی تو وہ بھی تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے.
ہر بھائی ایک دوسرے سے نظریں چراتا ہے. کوئی کہتا ہے گھر چھوٹا ہے، بچے زیادہ ہے، خرچے زیادہ ہے. ظالم یہ بات کرتے شرم نہ آئی؟ تیرے پاس باپ کے لیے ایک چارپائی نہیں، باپ کو دینے کے لیے 2 وقت کا کھانا نہیں؟ اور آپ بھی تو 5 بھائی تھے، اکیلا کفیل تھا. ایسا تو نہیں ہو کہ 3 کو دارالمان میں چھوڑ آیا؟ نہیں، مجھ سے ان کے خرچے اٹھائے جاتے. اور آپ کے سٹیٹس کا بھی خیال رکھا، میرے بچے امیر بچوں کے ساتھ پڑھتی ہیں، ہمیں اچھے پیسے دے کے بیچے، جو مانگا وہی ملا. اور آج ان کی باری آئی، تم خود کفیل ہوئے، کمانے کے قابل ہوئے، تو آج باپ کو دینے کے لیے آپ کے پاس چارپائی نہیں، 2 وقت کا کھانا نہیں. کبھی کہتے ہیں یہ بوڑھا کھانستا ہے اور اس کی کھانسی جو ہے میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے اس سے. کوئی کہتا ہے 4 مہینے تو میرے نکلوا دے. یہ کیسی بدبختی ہے، یہ کیسی بد نصیبی ہے کہ بڑھاپے میں ماں باپ آئے تو اب اولاد جو ہے وہ توجہ ہی نہیں دے رہی، وقت ہی نہیں دے رہی. ان کی قدر کرو بھائی. اگر نہیں کرو گے تو میرے رسول کا فرمان سنیے. فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، فرمایا صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کی آقا ارشاد فرمائیے. فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقول الزور، جھوٹی گواہی دینا. بڑے گناہوں میں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ راوی، باب الفت میں یہ روایت موجود ہے. میرے آقا فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی، ریحن حمراء، فرمائے امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا، وزلزلۃ، زلزلوں کا، فرمائے انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے. وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ عزت تخذ الفیء دولا، فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا. والامانۃ مغنما، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا. والزکاۃ مغرما، مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے. وتولم لغیر الدین، علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے. واعطى رجل امرأته، آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے. وافقى امه، ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. وادنى صديقه، دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے. واقصى اباه، باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے. وشربت الخمور، شراب عام ہوگی. اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا. پھر کیا ہوگا؟ سرخ آندیاں چلیں گی. پھر کیا ہوگا؟ زلزلے آئیں گے. پھر کیا ہوگا؟ انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے تابڑ توڑ حملے ہوں گے. کب جوانوں؟ جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے دکھی ہوں گے. کب جوانوں؟ جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے نالا ہوں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ رحمت خدا بندی ہم سے روٹ جائے گی اور پھر وہ ناراضگی کا اظہار کیسے کرے گا؟ جزوی عذاب آئیں گے، کبھی وہ زلزلے بھیجے گا، کبھی آسمان سے یالا بھاری ہوگی، کبھی طوفان بھیجے گا. جب نالائق بچے ہو جائیں گے تو پھر خدا ہم سے روٹ جائے گا. ایک صحابی کہتے ہیں حضور قیامت کب آئے گی؟ کوئی نشانی ارشاد فرمائے. تو میرے نبی فرماتے صحابہ جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی تو قیامت آ جائے گی. اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے. مجھے ایک بہن ملی، میں نے اترا ہوا چہرہ دیکھا، میں نے کہا خیریت؟ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. کچھ آنسو تھمے تو میں نے پھر کہا خیر تو ہے، بتائیں تو صحیح. تو وہ کہتی کہ آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. میرا ہاتھ پکڑ کے سر پہ رکھا، قریب تھا کہ پھٹ جاتا. اس نے میری یہ باتیں سوشل میڈیا سے سنی تو میری دوبارہ ملاقات ہوئی تو میں نے پھر آپ دیدہ دیکھا. میں نے کہا اب ظالم نے پھر مارا. کہا اس نے تو نہیں کچھ کہا، تو نے دکھی کر دیا. میں نے کہا بہن میں نے آپ کو کیا کہا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سنی ہے باتیں ساری اور بہت سارے لوگ تیرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے خوف آیا کہ اتنے لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو بد دعا نہ دی ہو. اور میں نے کہا ظالم تو تھپڑ مار رہا ہے اور وہ تیری زندگی کی اللہ سے بھیک مانگ رہی ہے، اور ان کا پیار کس ترازو پہ تولو گے؟ فرمایا دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے، باپ کو دیکھ کر رستہ بدل لیں گے. یار آئے گا، کنڈا کھڑکائے گا، جہاں جی چاہے گا لے جائے گا. بوڑھی ماں بوڑھا باپ کہہ رہا ہوگا، یہ پرواہ نہیں کریں گے. اور جب حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے، یار ایک زمانہ تھا ماں باپ ڈرتے تھے اولاد سے، اور وہ ڈر
کیا تھا کہ کہیں یہ کھانا کھانا نہ چھوڑ دے، کیا تھا نا، کہیں یہ گھر نہ چھوڑ دے۔ اب ماں باپ کا یہ ڈر نہیں رہا یہ کھانا کھانا چھوڑ دیں گے، یہ گھر سے چلے جائیں گے۔ ظالم اچھے ہوٹلوں سے کھانا لا کے سامنے بیٹھ کے کھاتے۔ اب والدین کا ڈر ہے کہ کہیں منہ پہ تھپڑ نہ مارے۔ گالیاں نہیں دیتے، برا بھلا نہیں کہتے، ہم کہتے 10 بندے بٹھاؤ، اگر میں غلط ہوا تو جوتے کھاؤں گا، اور رشتہ داروں میں رسوا کیا، برادری میں رسوا کیا، گلی محلے میں رسوا کیا۔ ماں باپ کو دیہاتوں میں چھوڑ کے خود شہروں میں چلے گئے۔ اب وہ بیچارے کام کرنے کے تو قابل نہیں رہے، اب وہ بھیک مانگنے میں مجبور ہوئے، وہ صدقہ و خیرات کھانے میں مجبور ہوئے، اور تو 2 کنال کا گھر بنا کے شہر میں بیٹھا ہے۔ کل وہ وقت آنے والا کہ تو فٹ پاتھ پہ ہوگا، تجھے دھکے دے کے تیری اولاد نکالے گی۔ یہ مقافات عمل ہے۔ اگر آج عزت نہیں نہ دو گے تو کل کو عزت کبھی بھی نہیں ملے گی۔ ان کی قدر کرو۔ میرے نبی تو فرما دو جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے۔ اور پھر عملاً رسول اللہ نے کر کے بھی دکھایا، مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، تا حد نظر اصحاب ہے۔ یہ مکی دور نہیں، یہ مدنی دور ہے۔ یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں، یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں۔ حضور نے جب صحابہ کی طرف دیکھا تو آنکھیں چھلک پڑی، حضور کو اپنی ماں یاد آ گئی۔ یار جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا، خوشحالی آئی، انسان آرزو ضرور کر دے کاش کہ آج میرے ماں باپ ہوتے۔ میرے ایک دوست نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد انہیں پیش کی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا یہ خوشی کی آنسو ہیں یا ماضی کی کچھ یادیں ہیں؟ تو وہ کہتا ہے ایک زمانہ تھا کہ میری ماں بیمار ہو گئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے آتا۔ وہ کہتا ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی۔ وہ کہتا آج سب کچھ ہے، ماں نہیں ہے۔ انسان میں 1997 میں ثاقب صاحب کے پاس آیا، تعلیم، میری ماں نے کہا بیٹے میری آرزو ہے تو جس طرح یہ بیان کرتے ہیں نا ممبر پہ بیٹھ تو بھی کیا کر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ماں، میں کوشش کروں گا آپ کے خوابوں کی جو تکمیل ہے وہ پوری کر سکوں۔ لیکن 2 سال بعد وہ اللہ کے پاس چلی گئی۔ راضی پر رضا ہے، جو بھی آئے جانا ہی اس نے، لیکن جانے والے تڑپاتے بڑا ہے، بڑی یاد آتی ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے۔ اپنوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے۔ کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ میرے لیے میری ماں دروازہ کھولے، مجھے دعاؤں کے سائے میں رخصت کرے۔ انسان ان محبوب آج عزت سے نوازا گیا ہوں، پورے پاکستان میں جاتا ہوں تو کبھی کبھی آنکھیں ڈھونڈتی ہیں کاش میری اماں ہوتی، میں لوگوں سے کلام کر رہا ہوتا، گفتگو کر رہا ہوتا اور وہ پردے میں بیٹھ کے مجھ سے حضور کی باتیں سنتی، میرا قد کس قدر بڑھتی۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ جس نے غربت کا زمانہ دیکھا نا، کبھی اچار سے روٹی کھاتے تھے، ایک وقت کا ہوتا تھا ایک وقت کا ہوتا نہیں تھا، دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھالیں، پھر انہیں ڈھونڈتا ہے کاش کو ہوتے تو یہ ریل بیل بھی دیکھتے۔ کبھی محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا، آج پوری دنیا میں نام ہے۔ کبھی پاس سائیکل نہیں تھا، آج جہازوں کا سفر ہے۔ آج جن راہوں سے گزرتا ہوں لوگ پلکیں بچھاتے ہیں۔ انسان پھر ان محبوب رشتوں کو ڈھونڈتا ہے، کاش کو ہوتے تو ان کی خدمت کرتا، ان کے قدموں میں بیٹھتا۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے، ماں یاد آ گئی۔ یہ مدنی دور ہے، یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں۔ اور حضور کی والدہ کب بچھڑی تھی؟ جب حضور کی عمر 6 سال تھی۔ ابوا کا قلعہ ایک چھوٹی سی بستی ہے، وہاں حضور کی والدہ آ کے ٹھہر گئی، بیمار ہو گئی اور بخار بڑا تلخ تھا جس نے سیدہ آمنہ کی جان لے لی۔ آپ جان گئی کہ اب میرا سفر آگے نہیں بڑھے گا، میں مکہ تک نہیں پہنچ سکوں۔ ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا، اور پھر حضور کو پاس بلا لیا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، ماں بیٹے میں خوب سی جاتی ہے اور کیا کہتی ہے، بیٹے کلو حیّن میتن کلو جدید بالن کلو کبیر یفنا وآنا میتۃ وذکر باقٍ وولدت طہرا۔ فرمایا بیٹے ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹے میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا، وہ اس لیے کہ میں تیرے جیسا سونا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ یہ کہا کہ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھر گئے، حضور ماں سے لپٹ کے رونے لگے۔ فرماتے امی آپ کیوں نہیں بولتی، آپ آنکھیں کیوں نہیں کھولتی؟ ہستا چمن خاموش ہے،
जाने वाले नहीं आते, लेकिन कुछ जाने वाले ऐसे होते हैं जो दिलों में धड़कन बन के रहते हैं, खुशबू होते हैं, पास पास रहते हैं। हुजूर माँ से लिपट के रोए, फिर अपने नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई। जहां तक माँ नजर आती रही, पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। उम्मे ऐमन कहती मैं हुजूर को लेकर पहाड़ से नीचे आ गई, और जब मैंने पीछे पलट के देखा तो हुजूर मेरे साथ नहीं थे। यकीनन जब माँ से बिछड़ रहे थे, बार बार देख रहे थे, जब अचानक माँ नजरों से ओझल हुई तो मेरे नबी तड़प से गए, फिर दौड़ करके माँ के पास आ गए। उम्मे ऐमन कहती जब मैं पहाड़ पे चढ़ी तो मेरी आंखें क्या देखती हैं, हुजूर माँ के सराने खड़े हैं, और वहां खड़े होकर कह रहे थे अम्मी जी आप तो जानते हो कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे ऐमन की भी जान निकल गई, हुजूर को सीने से लगा लिया। आका फरमाया करते थे कि उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ लगती है। आज मुसल्ले पे खड़े हैं भाई, माँ याद आ गई। हुजूर साहबा से फरमाते काश के आज मेरी माँ होती, मैं तुम्हें नमाज इशा पढ़ा रहा होता, उसमें सूरत फातिहा की किरात भी कर चुका होता। माँ जी को मुझसे कोई काम याद आ जाता, वो मस्जिद नबी के दरवाजे पे आके कहती इब्नी मोहम्मद, बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो। हुजूर फरमाते मैं नमाज तोड़ के पहले अपनी माँ की बात को सुना। अमलन हुजूर ने हमें माँ का एहतराम करके भी बताया। दोस्तों ये दोबारा नहीं आते, एक बार आते हैं, इनकी कदर कीजिए, इनके पास बैठा करो। यार ये बूढ़े हो गए हैं, थोड़े से मिजाज के चिड़चिड़े हो गए हैं, बात बात पे बहस भी कर लेते हैं, लेकिन इन्हें नज़रअंदाज न करो यार, इन्हें तन्हा न छोड़ो यार, वरना जिंदगी की भीड़ में मेले में आप भी तन्हा हो जाओगे। मैं कहता हूँ भाई माना कि शादी के बाद जाहिर है मसरूफियत बढ़ जाती है, 8 घंटे मजदूरी के लिए, 2 घंटे आने जाने में है, और उसमें नींद भी है, बच्चे भी हैं, घरवाली भी है, ठीक है मोहब्बत डिवाइड हो जाती है, आप बच्चों को भी घर वालों को भी टाइम दो। लेकिन मैं कहता हूँ यार कम से कम 1 घंटा तो माँ बाप के लिए मुख्तस करो, उसमें गपशप भी लगाया करो, उनके पाँव दबाया करो, उनसे मशवरा लिया करो। यार कभी कभी जिस तरह बच्चों को बाहर ले जाते हो छुट्टी वाले दिन, इस तरह अपने अब्बा को कभी कभी पुराने दोस्तों से मिलाने ले जाया करो, इन्हें बाहर से कभी कभी खाना भी खिलाया करो, इनके लिए फूल लाया करो, इनके लिए कपड़े लाया करो, इनसे मन के दुखड़े कहा करो, अपनी राज की बातें किया करो। ये लोग कभी भी नहीं मरेंगे, ये मरते उस वक्त है जब बच्चे टाइम नहीं देते, तवज्जो नहीं देते। यकीन जानो ये हमें गलती लगी है, धोखा लगा है, हम समझते हैं ये 500,000 के लिए हमारी राहों में बैठे होते हैं। जिंदगी में बड़ा पैसा कमाया होता है यार, और वो पैसा आप पे ही खर्च किया होता है। ये तो रेडी से कोई चीज खाने लगते थे तो तुम्हारा मनमोना चेहरा याद आ जाता था, चलो बेटे के साथ बैठ के बच्चों में जाके खाएंगे। और पैसों के भूखे नहीं होते भाई, ये सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहते हैं, आपकी तवज्जो चाहते हैं। इन्हें टाइम दिया करो, इन्हें वक्त दिया करो, ये लोग बूढ़े नहीं होंगे। मुझे एक बूढ़ा मिला बयान के बाद, बैठे हुए थे मेरे सामने, मुझे कहते मौलवी साहब एक मसला पूछना है। मैंने कहा बाबा जी फरमाएं। वो कहते जिन्हें माँ वेखी ना होता की बनेगा, कहीं बचपन में माँ बिछड़ गई और आज आरज़ू करता है काश होती तो खिदमत करता। मुझे नालायक बेटे याद आ गए जिन्होंने धक्के देके माँ बाप को घर से निकाल दिया। इनकी कदर करो जवानों। किसी ने वासिफ अली वासिफ से कहा था कि माँ बाप अगर ना हो तो बंदा उनके साथ हुस्ने सुलूक करना चाहे। देखिए मेरे भी नहीं है, इस मजमे में कई ऐसे लोग होंगे जिनके माँ बाप नहीं होंगे, तो ये बातें सुन के मन मचलता है कि यार जिंदगी में बड़ी कोताहियाँ की हैं और उन्हें नाराज भी किया है, वो जो हक था अदा नहीं हो सका। खिदमत करके भी बंदा यही कहता है, तो चलो काश होते तो खिदमत करता। वासिफ अली वासिफ ने बड़ी खूबसूरत बात की। किसी ने कहा अगर हुस्ने सुलूक माँ बाप के साथ करना चाहे मरने के बाद कि वो कब्रों में आसूदा हो, कोई अमल वजीफा है, तो बड़ी खूबसूरत बात की। आप फरमाते पीछे जो अपनी औलाद छोड़ जाते हैं ना, फरमाया उनके साथ हुस्ने सलूक किया करो। इस मजमे में कुछ भाई अमीर होंगे, कुछ भाई गरीब होंगे। अमीर भाई का हक है कि वो अपने गरीब भाई का ख्याल रखे,
لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. امیر بھائی کے گھر میں کھانے بنتے ہیں, دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں, باقی بچ جانے والے کتوں کے آگے ڈال دیے جاتے ہیں. اور ساتھ والی دیوار بھائی کا گھر ہے, اور اس کے پاس ایک وقت کا ہے اور ایک وقت کا ہے نہیں. بھائی کو پتہ بھی کبھی دہاڑی لگتی کبھی نہیں لگتی, اسے کبھی بھی اپنی بھائی کا خیال نہیں آیا. اس کی آرزو ہوتی ہے ساری زندگی میرا محتاج ہے, میرے آگے ہاتھ پھیلاتا رہے, یہ بھی اور اس کے بچے بھی پھیلاتے رہے. کتنا ہی اچھا تھا کہ بھائی بھائی کی کفالت لے لیتا. میں اس شخص کو جان دو جو 4-5 فیکٹریوں کا مالک ہے, اسی فیکٹری اس کا بھائی ملازم ہے, بھتیجے بھی گالیاں دے لیتے. اور بھائی غریب ہے تو غریب بھائی کی کفالت لے لو, کسی کی بہن غریب ہے تو اس کی کفالت لے لے. لیکن غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جائے نا تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتے. وہ کہتا تجھے جرت کیسے ہوئی ہے, تو اپنی اوقات تو دیکھ, تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتی, رازق تو ہے. ہمارا کہنا ہے بہنیں ولی بنا دیتی ہیں, اور بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں. یار ماں باپ نہ تو بہنوں کے ساری زندگی اپنے بھائیوں کے لیے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں. یہ بہنیں اتنی مہربان ہوتی ہیں کہ تمہیں 5 ایکڑ زمین تحفے میں دے جاتی ہیں. وہ 5 کروڑ کی زمین تمہیں دے گئی, اور وہ بھی کیوں دی؟ اسے پتہ اگر بھائی سے حصہ لیا نا تو ساری زندگی بھائی کا دروازہ بہن کے لیے بند ہو جائے گا. کیونکہ ہم بچوں کو نصیحت کرتے کہ ساری زندگی پھپھو کو منہ نہیں لگانا, مر گیا تو میرا منہ بھی نہ دکھانا. کیا جرم ہے اس کا؟ اس نے اپنا حق ہی لیا ہے نا. لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں, مولوی صاحب بہن تحفہ دے تو لے لینا چاہیے. میں نے کہا ہاں لے لینا چاہیے, لیکن بہن کو تحفہ دینا بھی تو چاہیے نا. اس نے 5 کروڑ کا تحفہ دیا, تم بھی تو کچھ دو نا. تم نے صرف ایک بھینس دے دی, ایک ٹرک جہیز کا دے دیا تو حق ادا ہو گیا. اور وہ تو تمہیں اپنی زمین بھی دے کے جا رہی ہے. ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو کبھی بہن کی یاد آئی؟ 6 مہینے ہمارے گھروں میں نہیں آتی اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی. اور اگر وہ چھٹیوں میں آ جائے نا, چھٹیاں گزارنے کے لیے, تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں. وہ 2 دن بعد واپس چلی جاتی, کیونکہ ماں باپ تو ہے نہیں جن کے پاس بیٹھ جائے. اب بھائی بھی منہ بسور کے بیٹھا اور معاملات ہی ایسے. بچوں کو بہانے سے واپس لے جائے, ضروری کام ہے چلو واپس ہو جائے, تمہارے ابا گھر میں اکیلے. اور کبھی بہنوں کی بھی یاد آئی؟ بہنیں ولی بنا دیتی ہیں. یار میں کہتا ہوں بچوں کا دل میں خالہ کا پیار ہوتا ہے نا, پھوپھو کا پیار کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ سکھایا ہی نہیں ہوتا. کبھی بہنیں یاد ہی نہیں آئی. اور ان کے پاس جایا کرو یار, انہیں پاس بلایا کرو, ان کی خدمت کیا کرو. اگر چاہتے ہو کہ قبروں میں ماں باپ راضی ہو تو اپنے دکھی بہن بھائیوں کے کام آیا کرو. میں پچھلے دنوں ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر ہے, ان کا لیکچر سنا, پاس میٹ رہتے ہیں, تو بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے. وہ کہتے میرے پاس ایک شخص آیا لاہور سے, اس کو بلڈ کینسر تھا, زندگی موت سے لڑ رہا تھا, اور اس نے کہا حضرت میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے زندگی کی بھیک دے دے. کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا لاہور سے. آبائی شہر پوچھا, کہا فیصل آباد. کہا وہاں کوئی تیرے اپنے ہیں؟ کہا ہاں چچا کا یہ بہنیں ہیں. تو کہا ان کی مالی پوزیشن کیسی؟ کہا وہ سب غریب ہو گئے. اگلی بات سنیے. پوچھا کتنی دیر ہوگی ملاقات کیے ہوئے؟ کہا 20 سال ہو گیا. کیونکہ غریب رشتہ دار بھی نہیں ہوتا. کہا تیرا علاج آج سے شروع ہوتا ہے. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا 20 دن ان لوگوں میں گزار کیا ہو, ان کی زندگی سے کچھ دکھ کم کر دیا. بھوکوں کو کھانا دینا, برہنوں کو لباس دینا, پیاسے کو پانی دینا, پیادہ کو سواری دینا, جس کے پاس ٹریکٹر نہیں ٹریکٹر لے دینا, کسی کا ہل ٹھیک کروا دینا, کسی کا ٹیوبل ٹھیک کروا دینا, کسی کو دکان, جو تجھ سے ہو سکتا ہے نا, ان کی زندگی سے دکھ کم کر کے. وہ 20 دن بعد واپس آیا. کہا جاؤ اب دوبارہ ٹیسٹ کرواؤ. جب دوبارہ ٹیسٹ کروائے تو اس کو بلڈ کینسر نہیں تھا. اور بھائی جہاں دوا کام نہیں نہ آتی وہاں دعائیں کام آتی ہیں. اور دعائیں کروایا نہ کرو, دعائیں لیا کرو. کام ایسے کرو کہ کلیجے سے آواز آئے کہ یا اللہ اس کو شفا دے دے, یا اللہ اس کو لمبی زندگی بخش دے. اور میرے رسول فرماتے اگر عمر اور رزق میں برکت چاہتے ہو تو فرمایا صلہ رحمی کیا کرو. اور تمہاری صلہ رحمی کے سب سے زیادہ مستحق تو ہمارے اپنے ہی بہن بھائی ہیں. آج کی اس بزم میں وعدہ کرو کہ اگر ماں باپ کو قبروں میں ٹھنڈا دیکھنا چاہتے ہو, آسودہ دیکھنا چاہتے ہو, راضی دیکھنا چاہتے ہو, تو اپنے غریب بہن بھائیوں کا خیال رکھنا شروع کر دو. یقین جانو
یہ مشاہدے والی باتیں ہیں. آپ اپنے بہن بھائیوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا شروع کر دو, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اللہ آپ کو رزق کہاں سے دے رہا ہے. اپنوں میں بانٹنے سے کبھی رزق کم نہیں ہوتا بھائی, رزق بڑھتا ہے. ماں باپ چلے جائیں تو ماں باپ ہوں بھی تو پھر بھی صلہ رحمی ہے, اور اگر نہ ہو تو پھر زیادہ ان کے ساتھ حسن سلوک ان کا حق بنتا ہے. آج کی اس بزم میں میں اور آپ عزم کریں, ماں باپ زندہ ہے تو ان کی زندگی میں ان کی قدر کریں. اگر اس مجمع میں کسی بھائی نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہے, اور یقیناً ناراضگیاں بھی چھوٹی نہیں ہوتی, 10-10 سال ہو گئے, بچے ماں باپ سے بولتے نہیں, دیکھ کے رستہ بدل لیتے, باقاعدہ کہتے ہیں میں مر گیا تو میرے ابا نے میرا منہ نہ بہایا. اللہ کے بندے کیسی بات کر رہے ہیں یار. بعض بچے کہتے ہیں جتنا بچپن سے لے کر اب تک میرے پہ خرچ کیا وہ حساب کر کے بتاؤ. تو ان کی قدر کرو. اگر اس مجمع میں کوئی بیٹا باپ سے ناراض ہے, ماں سے ناراض ہے, تو خدا کے لیے معذرت کر لو. ان کے قدموں میں لپٹ جاؤ گے تو زندگی پاؤ گے, اور یہ دنیا سے چلے گئے نا ناراض, راستہ نہیں ملے گا. آج وقت ہے آپ کے پاس. ماں باپ اگر دنیا سے چلے گیا تو میرے رسول فرماتے جمعہ والے دن قبروں پہ جایا کرو, اللہ ہفتے کے صغیرہ گناہ معاف فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, سب کو اللہ تعالیٰ دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.